آواز اس کی کھول دیجئے گا اور سادہ رکھیے گا اس کو جی، کیونکہ حال کی پہلے بڑی گونج ہے، آپ نے گونج کنٹرول کرنی ہے، آپ نے ہمیں سادی سی آواز دینی ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دو بار پڑھا ہے، ایک بار مزید کوشش کریں گے، لیکن کوئی لب بھی خاموش نہ رہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں، اللہ خوشیاں دے۔ چیخو پکار نہیں کرنی، لیکن محبت جتنی ہے ساری جمع کر لیں، اور ایک بار نہ صرف زبان سے نہیں، دل کو بھی ساتھ ملا کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب بھی اللہ موقع دے دے، کوئی بہانہ بن جائے تو کوشش فرمایا کریں محبت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلوں تو مٹی چاڑنا، گونگلوں تو مٹی نہ چاڑیا کرو۔ یہ تو وہ کہتے ہیں پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بس تھوڑا سا آپ کبھی توجہ کا میٹھا اور ڈال دیا کریں نا تو کرم ہو جائے۔ یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے جی، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا ڈال دیا کریں، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر اسی طرح پڑھتے ہیں، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ بھائی آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی تو توجہ نہیں کی جانب رکھے نہ رہیں، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے نا، جب کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ان کی توجہ ہماری جانب ہے اور ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں ہے، تو پھر بزرگ کہتے ہیں پھر جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ نا میں حضرت کو سلام کہوں اور ان کو سلام کہہ کے دیکھنا میں ادھر شروع کر دوں تو یہ کیا کہیں گے؟ تو چنگا بندہ ہے سلام مینوں کہندا ہے ویکھ دا ادھر۔ اسی طرح جب آپ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، پھر جو ہونا چاہیے نا پھر وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ جب بھی پڑھیں توجہ سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ جو صرف زبان سے پڑھا جائے گا وہ کچھ اور ہے، جو دل سے پڑھا جائے گا وہ کچھ اور ہے۔ بس ہم تھوڑی کوشش نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت،
جو دل ان پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ پھر ان دلوں کو فیصلہ آباد رہنے بھی نہیں دیتے ہیں، وہ ان دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ بس حضرت کوشش نہیں کرتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، کوشش ہی کوئی نہیں کرتا، زبان کچھ کہہ رہی ہے دل میاں کہیں گیا ہوا ہے۔ کوشش کر کے کیا کریں، کوشش اکٹھا کریں۔ میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بندے تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چھڑے ہے، دل تے زبان چ ایک گٹھ دا فرق ہے، تیرے کو دو تو اکٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے، زیادہ تو نہیں ہے، اتنا ہی بنتا ہے حضرت جی، یہ نہیں دو اکٹھے ہوئے ہم سے۔ اور یاد رکھنا حضرت جس دن یہ دو تم نے بھی اکٹھے کر لیے نا، تو تم نے بھی فیصل آباد کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پھر نعرے مارنے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں ہے۔ لیکن محنت کوئی نہیں کرتا، محنت ہم نہیں کرتے، دعوے بڑے ہیں، باتیں بڑی ہیں، محنت کوئی نہیں۔ محنت میرے حضرت جی بزرگوں کے پاس میں ایک شخص آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، وہ ہر در پہ دستک دیتا ہے کہ تو خیر پہ جائے، لیکن دکھ یہ ہے کہ سارے دروازوں پہ جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ مسجد میں آج حضرت ہمیں کو بندہ آ کے بتا دے نا کہ وہ فلان جگہ ایک چھپڑ ہے، تو میں گزر رہا تھا، میں اس میں گر گیا، تو چھپڑ میں گرنے کے بعد میں ٹھیک ہو گیا، ہو سکتا ہے ہم سارے بس کرا کے چھپڑ میں نہانے چلے جائیں۔ میں آپ کو پاکستان میں گن کے بتا سکتا ہوں ٹوٹل اس وقت کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ نہانے جاتے ہیں، لیکن چھپڑ میں نہانے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ اور جو قوم مسجد کو چھوڑ کے پھر اس کا علاج چھپڑ ہی ہے، پیشاب بھی ہے، پخانہ بھی ہے۔ میں بڑے چھپڑ دیکھے ہیں جہاں جو لوگ جا کے نہاتے ہیں۔ جو قوم مسجد میں نہ نہائے، جو قوم قرآن نہ کھولے، جو قوم درود نہ پڑھے، جو قوم اللہ کا ذکر نہ کرے، پھر اس کا علاج چھپڑ ہی ہے، پھر اس کا علاج چھپڑ ہی ہے۔ جاؤ جا کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جاؤ جا کے نہ ہو چپڑا میں چدرے۔ ہوئے ہوئے ایمان کا ذوق دیکھو حضرت جی، مسجد میں نہیں آنا، چھپڑ میں چلے جانا نہانے۔ بڑے چھپڑ ہیں ہمارے ادھر پسرور کے پاس ایک چھپڑ ہے، کیا بندہ حضرت جی، بس اللہ کی پناہ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ چھپڑ میں لوگ نہانے جا رہے ہیں، مسجد میں نہیں آئیں گے، قرآن نہیں کھولیں گے، ذکر نہیں کریں گے، درود نہیں پڑھیں گے۔ چلو پھر نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، جاؤ پھر چھپڑ میں حضرت، جاؤ پھر چھپڑ میں حضرت۔ تو حضرت کے پاس نا بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، ہم سارے بھی پریشان ہیں نا، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیلیے اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ کرنی ہے۔ ظاہر ہے جی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں گیا، جہاں گیا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا، اس نے کیا بھی۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیلیا تو نے پڑھ ہی دیا، میں کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کرتے کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ہماری استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھئی یہ کون سی استغفر اللہ؟ ایسے معافی مانگی جاتی ہے؟ کدھر ہے ندامت؟ کدھر ہے شرمندگی؟ ہے تجھ میں کچھ؟ اس طرح استغفار کی جاتی ہے؟ ایسی استغفار معتبر ٹھہرے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں؟ کہاں ہے شرمندگی؟ ایسے کوئی استغفار کرتا ہے؟ نہ تیرا سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، نہ آنکھیں تر ہیں، کچھ یہ کون سی استغفار ہوئی؟ ہمارے پاس بڑے احباب آتے ہیں، ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، اور دعا کیجئے گا کھولوں گی نہ، کیونکہ جس دن دکان کھل گئی اس دن کام خراب ہو جانا ہے۔ میرے پاس اس دن ایک دوست آیا، مجھے آ کے کہتا ہے حضرت جی بڑی پریشانی ہے، مجھے لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، بس تو گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے مجھے پوچھ کے بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے نئی بات سنا رہے ہیں آگے سے۔ میں بھائی گھر جا تو صحیح نا، فون کر جا کے مجھے بتا اپنے بچوں کی امی کو پوچھ کے کتنے قرآن پاک تیرے گھر میں پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے فون کیا، مجھے کہتا جی
میری بچوں کی امی بتا رہی ہیں کہ گھر میں 7 قرآن پاک ہیں ہمارے ٹوٹل. میں نے کہا ذرا اپنے بچوں کی امی سے یہ بھی بتا کہ 7 قرآنوں جو قرآن پاک ہیں ان میں سے پڑھتے کتنے ہو؟ جو 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں نا، کتنے قرآن پاک ہیں جن کو روز کھول کے پڑھتے ہو؟ اس نے پھر پوچھا، وہ کہتا ہے حضرت کوئی بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا میاں پھر تو خود ہی بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں تو اس گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ آئے گی جی قبلہ جی؟ جب روز قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں، رب کریم سے موبائل چھوڑتا ہی کوئی نہیں، فیس بک چھوڑتا ہی کوئی نہیں، یوٹیوب چھوڑتا ہی کوئی نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہی کوئی نہیں، مجھے کھولتا ہی کوئی نہیں، تو گھر میں خوشحالی آئے گی؟ کیونکہ ابھی تک میں نے دکان، اس لیے ابھی میں کالا نیلا پیلا سے بچا ہوا ہوں. میں نے جو بات تھی میں نے اس کو بتا دی. میں نے کہا بھائی روز تیرے گھر میں جو 7 قرآن پاک ہے نا، روز اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت لگاتے ہیں. موبائل نہیں چھوڑتا، ٹی وی نہیں چھوڑتا، مجھے نہیں کھولتا. دیکھیں نا، آپ کہیں گے جی عجیب ہی بات سنا رہے ہیں آپ. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت، کیونکہ اعمال تلیں گے جی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کوئی ایسا ہوگا کہ نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جہنم کا حکم ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک عمل یہ ہوگا کہ وہ جتنی دیر زندہ رہنا، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتا تھا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے پھر ہوگا کیا؟ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ دنیا میں روز میری تلاوت کرتا تھا، آج مجھ سے محبت کرنے والا، میری تلاوت کرنے والا جہنم میں جائے. اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے. لکھا ہے صرف سورہ ملک پڑھنے، سورہ ملک سے محبت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اگر حضرت وہاں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتی ہے تو یہاں تیرے گھر میں پڑا ہوا قرآن بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے میاں، اور وہ کرتا بھی ہے. روز کرتا بھی ہے. فیس بک چھوڑتا نہیں، موبائل چھوڑتا نہیں، یوٹیوب چھوڑتا نہیں، انسٹاگرام چھوڑتا نہیں. جھوٹو جھوٹ چالیا، بے حیائی، گندگی، غلاظت. اور قرآن شفا، قرآن نور، قرآن رحمت، قرآن کلام ربی. تو پھر گھر میں خوشحالی آئے گی؟ نہیں آئی. ابھی تک بھائی ہم نے دکان نہیں کھولی، بس آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے کھولنا بھی نہ، کیونکہ جو دکان کھول لی پھر کام بڑا خراب ہونا ہے. کیونکہ پھر اپنی دکانیں چلانے کے لیے پھر بڑے بڑے ٹوٹکے لگانے پڑتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا آپ بھی جا کے نا ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے گھر میں کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں اور ہم کتنے کھولتے ہیں. کھولو یار. ایک قرآن نورانی شیشہ حق درا وکھاوے، جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. میں حضرت آج بڑا لمبا سفر کیا میں سیالکوٹ سے میرپور گیا، پھر میرپور سے میں حضرت دینا، جہلم، ٹھیک ہے جی، کھاریاں، لالا موسیٰ، گجرات، گکھڑ، گوجرانوالا، کاموں کی، سادوں کی، مرید کا، کالا شاہ کاکو، موٹر وے، اور فیصل آباد سے گزرتا ہوا آپ کے پاس آئے. اور گاڑی بھی میں نے خود چلائی ہے کیونکہ کچھ فیملی کا میرا معاملہ اچانک بن گیا، مجھے ایمرجنسی جانا پڑ گیا. وہ بھی فیملی ساتھ ہو تو پھر میں ڈرائیور سے ساتھ نہیں نکلتا، میں نے خود ہی ساری گاڑی چلائی ہے. تو ظاہر ہے جی گاڑی آنکھیں بند کر کے تو چلتی کوئی نہیں، آنکھیں کھول کے چلتی ہے. تو میں نے راستے میں بڑے سائن بورڈ دیکھے ہیں جی. کیا والا جی؟ یو کے میں تعلیم کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع، آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم کا بہترین موقع. تو دکھ ہوتا ہے وہ یار جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یو کے پڑھنے جائے. نہیں، یو کے والوں کے پاس قرآن ہے، کینیڈا والوں کے پاس قرآن ہے، آسٹریلیا والوں کے پاس قرآن ہے، جرمنی والوں کے پاس قرآن ہے. تو کیسی دکھ کی بات ہے جن کے پاس قرآن ہے. اور قرآن اپنا تعارف کیا کرواتا ہے؟ تبیان لکل شیء، کہتا ہے سارا کچھ ہی ہے مجھ میں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین لا ریب فیہ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. دکھ کی بات یہ ہے جس قوم کے پاس قرآن ہے وہ قوم یوکے جا رہی ہے، وہ قوم آسٹریلیا جا رہی ہے، وہ قوم کینیڈا جا رہی ہے، وہ قوم جرمنی جا رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا یوکے والے تمہارے پاس آتے، کینیڈا والے تمہارے پاس آتے، جرمنی والے تمہارے پاس آتے، آسٹریلیا والے تمہارے پاس آتے، اور تمہارے پاس قرآن ہے. ہمیں بھی نہیں بس جی لیکن پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہمارے پاس بھی کوئی نہیں. قرآن رہ گیا حضرت جی تراویحوں کے لیے، قرآن رہ گیا شبینے کے لیے، قرآن رہ گیا تعویذوں کے لیے، قرآن رہ گیا دم کرنے کے لیے، قرآن رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، قرآن رہ گیا دلہن رخصت کرنے کے لیے. باقی کدھر قرآن ہے کہیں قرآن؟ کدھر ہے قرآن؟ قرآن حضرت. اور حضرت جی چھوڑا تو چھوڑا، حضرت اس کو سادہ رکھیں، یہ کو نہ کھولیں اس کی. چھوڑا تو چھوڑا، اوپر سے یہ امت قرآن پاک کی اب توہین اور بے ادبی پہ اتری ہوئی ہے. حضرت اپنی کبھی شادیوں کو دیکھیں حضرت جی، شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک اس قوم کو کئی قرآن یاد نہیں آئے گا. تیل پہ خسرے بلائیں گے، تیل پہ کنجریاں بلائیں گے، ان کے اوپر نوٹ پھینکیں گے، ہر خباثت کی جائے گی. حضرت جی برات والے دن حضرت جی فوجی بینڈ بچے گا، دلہے کے دوست اس کے آگے ناچیں گے، جوان لڑکیاں کھڑی ہو کے برات پہ پھول پھینکیں گی، سالیاں دلہے کا راستہ روکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مرد عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. حضرت جی دیور کو بھابی کے گھٹنے پہ بٹھایا جائے گا، ہندوؤں والی رسم. حضرت پتہ نہیں تاڑے اتھے ہے وے کہ نہیں ہے، ساڑے اتھے ہے وے. حضرت دیور کو بھابی کے سب سے خطرناک ترین رشتہ حضرت دیور بھابی خطرناک ترین رشتہ، سالی بہنوئی، دیور بھابی خطرناک ترین رشتہ. حضرت جی کیا ہوگا؟ دیور کو بھابی کے گھٹنے پہ بٹھایا جائے گا. کسی کو قرآن نہیں یاد آئے گا، لیکن جب دلہن رخصت کریں گے قرآن نکال لیں گے. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے قرآن نکال. سچ بتانا ہے فیصل آباد والوں، اس وقت قرآن بھی رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتا ہوگا رب کس طرح دے لوگ. میں کسی تیل پہ میں مہندی پہ کسی کو یاد نہیں آیا، برات پہ میں کسی کو یاد نہیں آیا، جب سالیوں نے راستہ روکا کسی کو یاد نہیں آیا، جب ڈی جے بجایا کسی کو یاد نہیں آیا، جب دیور بھابی کے گھٹنے پہ بیٹھا کسی کو یاد نہیں آیا. دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا. چھوڑا تو چھوڑا، اوپر سے حضرت ہم آج کل یہ بھی کر رہے ہیں ساتھ. چھوڑا تو ہم نے ہے ہی ہے، اب ساتھ اللہ حضرت جی میں نے خود بڑی شادی میں اٹھایا کیونکہ داڑھی میری ہوگی واوے چٹی، عمر 37-38 سال ہے. ویسے تو میں شادیوں پہ جاتا ہی نہیں، یہ محافل کی برکت سے جان چھوٹ گئی ہوئی ہے میری، لیکن یہ کتے ٹور جاندے پھنسنا میں ہی ہیں کیونکہ اس وقت حال میں صرف میرا ہی وضو ہوتا ہے. میں نے خود کئی بار اٹھایا ہے لیکن اب نہیں میں اٹھاتا. میں کہتا ہوں رشتہ داری توڑ دو، نکال دو، گالیاں دے دو، بائیکاٹ کر دو، ختم کر دو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. سر ننگا، عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ ہی کوئی نہیں، لباس انتہائی چست. وہ ماحول ہے قرآن نکالنے والا، وہ ہے ماحول قرآن نکالنے والا. یار کو ہوش کے ناخن لو یار، کو عقل کی بات کرو. اگر قرآن سے اتنا ہی پیار ہے تو شادی کی ابتدا میں بھی تو اس کی بات مانو نا. وہ مننی کوئی نہیں حضرت جی، ووٹی ٹورن لگیا جناب، قرآن دی برکتاں لین لگی ہے قوم. حضرت جی ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ آ کے ہمیں کہتے ہمیں پڑھاؤ، لیکن کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. ویسے سچ بتاؤ بھائی کاکے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، جس قوم کے پاس علی ہوں اس قوم کو جانا چاہیے پڑھنے؟ جس قوم کے پاس علی ہوں اس قوم کو جانا چاہیے؟ حالہ ہونا یہ چاہیے تھا یوکے والے آتے، کینیڈا والے آتے، آسٹریلیا والے آتے، جرمنی والے آتے، آ کے کہتے ہوئے تاڑے کو علی نے کو سانو بھی پڑھاؤ. لیکن نہ قرآن، نہ علی، نہ قرآن کردار میں، نہ علی کردار میں، نہ قرآن دل میں، نہ علی دل میں. قرآن الماریوں میں، قرآن غلافوں میں، علی ناروں میں. نہ قرآن دل میں، نہ علی دل میں، نہ قرآن کردار میں، نہ علی کردار میں. جس دن قرآن اور علی تمہارے دل، تمہارے کردار میں آ گیا، تم نہیں پڑھنے جاؤ گے، وہ پڑھنے آئیں گے.
یا ہاں حضرت جی جب تک علی دل میں تھے البیرونی، یہ سوابا جگہ حضرت جی تھا، البیرونی نے کھڑے ہو کے زمین کا قطر ماپا تھا حضرت، مسلمان سائنسدان تھا حضرت البیرونی، جس نے صحابے کھڑے ہو کے زمین کا قطر ماپا تھا حضرت جی، البیرونی حضرت۔ اور حیران کن بات ہے، اس نے اپنی حکمت سے ماپا تھا۔ آج انہوں نے حضرت جی مشینری کے ذریعے ماپا ہے اور صرف 1.5-2 کلومیٹر کا فرق پڑا ہے حضرت جی۔ ہاں حضرت جی، لیکن تب کیا تھا، قرآن اور علی دل میں تھے حضرت جی۔ اب قرآن و غلافوں میں ہے، علی ناروں میں ہے بس حضرت جی۔ تو پھر یہی حال ہوا حضرت جی، نہ تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر۔ اگر آج بھی حضرت جی قرآن کردار میں آ جائے، علی کردار میں آ جائے، چھا جاؤ گے دنیا پہ حضرت۔ در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ میرے بزرگ نا حضرت، آپ اس کو بڑی خوبصورت بات سنائے، آپ فرمایا کرتے تھے کوئی ہائے 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 بس کیا کہیں، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اچھا چلو ایک اور سوال کر لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں حضرت جی۔ یہ 10 محرم گزر گئی جی، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی، پچھلی بھی گزر گئی تھی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی تھی، یہ بھی گزر گئی حضرت۔ سچ بتائیے گا حضرت جی، 10 محرم والے دن ہم نے کوئی بیٹھ کے کوئی اکٹھے ہو کے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے، کوئی پروگرام ہم نے بنایا ہو کہ بھائی امام حسین یزید کے خلاف نکلے تھے، اب بھی بڑے یزید ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ شمر بھی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابن زیاد بھی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے سبیل لگائی، میں نے چاول بانٹے، کاکے نے کھیر بانٹی، انہیں حضرت جی نان حلوہ ونڈیا، پائی اور انہیں لیم ونڈی تھی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ 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 خیر صلی اللہ۔ چلے میں زیادہ نہیں کچھ پوچھوں گا، بس ایک سوال، علماء سے برکتیں لینی ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء سے سوال نہیں، آپ سے اور خود سے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً سب احباب کو علم ہے، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی نا، شہادت سجدے میں ہوئی، شہادت کے بعد آپ کا سر مبارک کاٹا گیا، اس کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ سب سے مضبوط ترین روایت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں جی میں نے دیکھا سر مبارک نیزے پہ تھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی گزر رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا حضرت۔ 15واں پارہ سورہ القحف کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے خود سنی حضرت جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ سوال آپ سے اور خود سے ایک ہے، لے جی میں 364 دنوں کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھوں گا، پڑھا نہیں پڑھا، کتنا پڑھا، کدھر پڑھا، گھر پڑھا، دکان پڑھا، فیکٹری پڑھا، مسجد آ کے پڑھا، میں نہیں پوچھوں گا حضرت۔ میں صرف ایک دن کا سوال کروں گا آپ سے اور خود سے، اور وہ 10 محرم حضرت امام علی مقام نے نیزے پہ پڑھا۔ اے نوجوانوں صرف مجھے اتنا بتا دو، انہوں نے نیزے پہ پڑھا، 304 دنوں کا نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دینا تم نے اور میں نے 10 محرم کو کہاں پڑھا؟ پڑھا جی کہیں؟ 10 محرم انہوں نے نیزے پہ پڑھا حضرت، ہم نے کدھر پڑھا؟ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھائی، 10 محرم ہے، امام علی مقام کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ پڑھا، چل میں مسجد آ کے پڑھ لوں، میں گھر ہی پڑھ لوں، میں دکان پہ پڑھ لوں، میں فیکٹری میں پڑھ لوں۔ دکھ حضرت اسی بات کا ہے، امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، حسین کا قرآن نہیں یاد رہا کوئی آیا، حسین کا قرآن نہیں یاد رہا۔ اگر امت کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن یاد ہوتا تو قرآن کھلتا نا، پیاس یاد تھی نا، پانی لگایا آپ نے، بھوک یاد تھی نا، لنگر بانٹا آپ نے، میں نہیں کہہ رہا نہ بانٹو، میں چوڑا کون ہوتا ہوں امام علی مقام کی سبیل اور لنگر کے خلاف کو بات کرنے والا۔ سوال صرف یہ ہے، پیاس یاد تھی، پانی لگا، بھوک یاد تھی، لنگر بٹا، یہ مجھے بتاؤ قرآن کیوں نہیں یاد تھا؟ اسی لیے تو قرآن نہیں نہ کھلا حضرت۔ اگر قرآن یاد ہوتا تو کھلتا نہ حضرت، کھلتا نہ حضرت۔
اگر امت کو امام علی مقام کا سجدہ یاد ہوتا جس میں شہادت ہوئی ہے تو سجدہ ہوتا نا حضرت جی. ہمارے 10 محرم کے بھی سجدے قضا تھے, ہمارے 10 محرم کے بھی سجدے رہ گئے حضرت. وجہ کیا تھی؟ امت کو یہاں بھوک یاد تھی, امت کو یہاں پیاس یاد تھی حضرت. نہ سجدہ یاد تھا نہ قرآن یاد تھا حضرت. اور یہ میری بات یاد رکھنا, پیاس کی حقیقت بھی سن لینا. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو گھٹی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دان کی دی, اس کو پیاس کدھر لگ رہی ہے حضرت. جن کو گھٹی حضور نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب دان مبارک کی دی ہو, وہ پیاس کہاں سے آ گئی؟ اور سن لو پیاس کی حقیقت بھی, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, اگر میرے امام کو اتنی پیاس لگی ہوتی, اگر میرے امام کو پانی سے اتنا پیار ہوتا, ارے نہر فرات بند کرنا تو دور, ابن زیاد اور شمر تو دور, اگر روح زمین کے سارے کافر بھی اکٹھے ہو جاتے, میرے امام کی مرضی ہوتی وہ پانی کا قطرہ بند نہیں کرتا. قبول فرما لیں. اور امام ہر بار آگے سے یہی کہتے رہے, جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن دکھ یہ ہے حضرت, پیاس یاد ہے, بھوک یاد ہے, قرآن نہیں یاد. اگر قرآن یاد ہوتا تو اس دن امت یاد حسین میں قرآن ضرور کھولتی ہے. اگر امت کو قرآن یاد ہوتا, امت اس دن یاد حسین میں قرآن ضرور کھولتی ہے. لیکن کیا ہے؟ اچھا ایک اور سوال جی, ایک اور سوال کرتے ہیں, کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے, میں کوئی اتنی آپ کی آزمائش نہیں کروں گا. ایک اور سوال جی. حضرت جی وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, کیونکہ کوئی سارے کربلا بیان بھی نہیں کر رہے. کربلا بک بھی رہی ہے حضرت, بک رہی ہے جی کربلا, بیچ رہے ہیں بیچنے والے کربلا حضرت. ہم تو اپنے بڑوں کی بات کریں گے, اور ہمارے بڑوں نے کیا بتایا, وہ کہتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں. اچھا اس سے پتہ چلا کہ کربلا کا مقصد دین بچانا تھا, نانا جان کی شریعت بچانی تھی, قرآن بچانا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب میں آپ سے اور خود سے علماء سے برکت لے کے پھر ایک سوال کرنے لگا ہوں حضرت جی. سچ ذرا آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے جی. میں تو فیصل آباد کبھی کبھار آتا ہوں, آپ تقریباً فیصل آباد ہوتے ہیں. وہ دین جو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا, آپ نے کبھی فیصل آباد کے کسی بازار میں دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو, کسی یونیورسٹی میں نظر آیا ہو, کسی کالج میں نظر آیا ہو, کبھی اپنے محلے میں دیکھا ہو؟ تو پھر یار مجھے اتنا بتا دو فیصل آباد والوں, وہ دین پھر آیا کدھر حضرت؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا, گوجرانوالا گیا وہاں بھی نہیں دیکھا, لاہور جانا ہوا صبح پھر جاؤں گا داتا حضور کا عرص مبارک ہے, پہلے بھی نہیں دیکھا تھا, صبح بھی نہیں دیکھ سکوں گا. کراچی گیا نہیں دیکھا, ملتان گیا نہیں دیکھا, راول پنڈی گیا نہیں دیکھا, سکھر گیا نہیں دیکھا, کوئٹہ گیا نہیں دیکھا, جی گھوٹکی گیا نہیں دیکھا, رحیم یار خان گیا نہیں دیکھا, ڈی جی خان گیا نہیں دیکھا, راول پنڈی گیا نہیں دیکھا, بلکہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرے لگے میرا جسم میری مرضی. تو پھر سوال اتنا ہے فیصل آباد والوں, یار وہ دین ہے کدھر؟ کدھر ہے وہ دین؟ سبیل بھی ہے, لنگر بھی ہے, حلیم بھی ہے, چاول بھی ہے, بریانی بھی ہے, فرنی بھی ہے, دین کتھے ہوئے حضرت؟ میرے چہرے پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے گھر میں نہیں, شادی میں نہیں, یونیورسٹی میں نہیں, کالج میں نہیں, محلے میں نہیں, بازار میں نہیں, کدھر ہے دین حضرت؟ تو حضرت میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, 100 سال پہلے میاں محمد بخش اس کا جواب دے گئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. تکے نہیں کھان دیا, ویسے جان قربان ہے, کچھ بھی دھکے نہیں کھا رہا. کوئی بلاتا ہے اپنی شادی پہ دین کو؟ کوئی بھی نہیں بلاتا, ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے. ہاں یار قوم کو سوکھا کام مل گیا, سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے ویلی ہو گئی ہے.
دکھ کی بات یہ ہے حضرت، اس قوم کے حال پہ رونا آتا ہے. کتنے دن قوم فیس بک پہ یہی بحث کرتی رہی عمران خان دی شلوار پٹھی ہے کہ سیدھی ہے. حیران کن بات ہے حضرت صاحب کتنے دن اے قوم ہی بحث کر دی ہے. اللہ حضرت جی پٹھی سی سیدھی سی کی فرق پہنتا ہے. یہ پکی گل ہے کہ تہاڈے بھی حالات پٹھے نے تے میرے بھی پٹھے ہی نے حضرت جی، تے پاکستان دے بھی پٹھے نے حضرت جی. ہاں حضرت جی یہ سارے امیاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. آپ میری خوشامد کر رہے ہیں، میں آپ کی خوشامد کر رہا ہوں. ہم ادھر بیٹھ کے نعرے مار رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ مطلب یہی ہے، لیکن کبھی باہر جا کے بھی تو پوچھو نا پاکستان کا مطلب کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، باہر والوں سے پوچھو وہ پتہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، منگن والے منگن والے. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ یہ آپ اور میں بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں، باہر جا کے پوچھو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے وہ. میں حضرت صاحب آپ کو لندن، مانچسٹر، برمنگم، کینیڈا، جرمنی، ناروے، سوئٹزرلینڈ، ڈینمارک کے کسی ایئرپورٹ کی بات نہیں سنا رہا. حضرت جی عمرہ کر کے واپس آؤ، ٹنڈ کروا رکھی ہے، اللہ کی قسم ہے سعودی ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دیتے ہیں. حضرت کہتے ہیں انگوٹھی اتارو، گھڑی اتارو، ٹوپی اتارو، پگ اتارو، چپلی جوتی پہن رکھی ہے وہ بھی اتارو. کو تک بنتا ہے؟ جرابیں اتارو، جوتے اتارو. کیوں ہمارے ساتھ وہ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں. حضرت صاحب نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو برمنگم کے ایئرپورٹ کی بات نہیں سنا رہا، میں آپ کو مانچسٹر کے ایئرپورٹ کی بات نہیں سنا رہا. چلو وہ کریں تو چلو سمجھ آتا ہے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سمجھ آتی ہے. مسلمان سعودیہ عمرہ کر کے آئے ہیں، لشک دی ٹینڈ ہے، پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہے کہ عمرے والا ہے. کیوں بلا؟ ہم مانگنے والے ہیں، ہم بھکاری ہیں. بھکاریوں کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ مانگنے والوں کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ کس کی حضرت ہم نے پیسے نہیں دینے؟ رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، قطر کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، یو کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یار پاکستان کا ریال دیکھ کے تمہیں رونا نہیں آتا؟ اور عجیب حضرت جی قوم کا معیار ہے، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال دیا. حضرت صاحب بیٹھے نہیں، حضرت صاحب بیٹھے نہیں، حضرت صاحب بیٹھے نہیں، حضرت صاحب بیٹھے نہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، صاحب. اگر میں بات غلط کروں مجھے روک دینا کہ نہیں جی مصباحی صاحب گال غلط کیتی ہے. اس وقت آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں 471، 371 میرے خیال. چلے جی میں کہتا ہوں 400. میں کوئی سیاست نہیں بیان کرنے لگا، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، نہ آگے سے میرا کوئی ارادہ ہے. میں دکھ رونے لگا ہوں آپ کے آگے. حضرت جی کتنی ہے جی؟ 371. میں کہتا ہوں جی 400 لگا لو پوری. ٹھیک ہے جی. وہ کتنے ہیں ٹوٹل نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ 400. ہم ٹوٹل کتنے ہیں؟ 22 کروڑ. صاحبزادہ صاحب سیانے بندے بیٹھے ہو، سمجھ آندی ہے 371 نے 22 کروڑ کو لوٹ لیا. حضرت صاحب سمجھ آتی ہے بات؟ اور بھائی 22 کروڑ تو بہت ہیں. میں 22 لاکھ بھی نہیں مانتا، میں 22,000 بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں 2200 ہوں، جاگ رہے ہوں، نیت والے ہوں، اخلاص والے ہوں، سچے ہوں، مخلص ہوں. اور 371 تو ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے. تم کہتے ہو 371 نے 22 کروڑ کو لوٹ لیا. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے. میں کچھ سیاست نہیں کر رہا، میں اپنی قوم کو ایک پیغام دے رہا ہوں. حضرت بڑی میٹھی میٹھی کر لیں جی. یہ سیلاب جب آیا نا تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان فیس بک پہ بڑے فعال دکھائی دیے جی. او جی کتنے نے حکمران، او جی کدھر ہیں حکمران، او جی سیلاب آیا ہوا ہے کدھر ہیں حکمران. ماشاءاللہ آپ پوچھ بھی فیس بک دے سکتے ہو، آپ پوچھ بھی فیس بک پہ سکتے ہو. ویسے کون ہے پوچھنے والا؟ یہ آنے لگے ہیں الیکشن حضرت 1 سال بعد. حضرت جب ووٹ لینے آئیں گے تو پوچھ لیے گا حضرت جب مینگورا ڈوب رہا تھا آپ کدھر تھے؟
میں نہیں کہتا کو زبردستی پوچھنا، کو بدتمیزی کرنا، نہیں، پیار سے پوچھنا. حضرت جب راجن پر ڈوبا تو آپ کدھر تھے؟ حضرت جب تونسا ڈوبا آپ کدھر تھے؟ حضرت جب حیدرآباد ڈوبا آپ کدھر تھے؟ حضرت جب مینگورا ڈوبا آپ کدھر تھے؟ حضرت جب بحرین ڈوبا آپ کدھر تھے؟ حضرت جب کلام ڈوبا آپ کدھر تھے؟ حضرت جب سوات ڈوبا آپ کدھر تھے؟ اوے تم اتنے پوچھنے جو گئے ہوتے تو آج پاکستان کے یہ حالات بھی نہ ہوتے. تم فیس بک پہ پوچھ سکتے ہو، سال بعد الیکشن ہوگا، پھر وہ آئیں گے، ایک بندہ تم میں سے نہیں پوچھے گا. ایک چائے کا کپ، ایک بسکٹ، ایک جلیبی، ایک نمک پارا، ایک چاولوں کے شاپر پہ تم نے پھر انہیں کو ووٹ دینے. تم فیس بک پہ پوچھ سکتے، تم فیس بک پہ ہی پوچھ سکتے ہو، کسی نے بھی نہیں پوچھنا. اور کہتے کیا پھر رہے ہیں؟ وہ جی حکمرانوں نے لوٹ لیا. لے بھائی نویں گل ہی سنائی آئی تھی، 22 کروڑ کو 371 نے لوٹ لیا. واسطہ ہے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو پاکستان والے ہو، خدا دا واسطہ جی کوئی ہوش میں آؤ یار. حضرت صاحب کسی کا تڑفے نہ تڑفے، میں صرف حضرت جی سینہ کھول کے آپ کو دکھا نہیں سکتا کتنا زخمی دل ہے. اللہ یہ میرا مزاج نہیں ہے بیان کرنا، میرا سبجیکٹ تو تصوف ہے. پتہ نہیں کتنا دل سڑا کے بول رہا ہوں حضرت جی، میرا سبجیکٹ ہی یہ نہیں ہے. یہ میرا حضرت جی بنگلہ دیش سے یہ ناخن ہے نا، یہ جو اس کا کون ہے، اتنا بھی میرے دل میں بنگالیوں کے لیے کوئی بغض نہیں ہے حضرت جی. ہماری پہچان افغانستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا یا پاکستان نہیں ہے. ہماری پہچان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں بنگلہ دیش کے والے سے میرے دل میں حضرت، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. 71 میں ہم سے ٹوٹے، ہم سے وہ چھن گئے حضرت، ہماری ناہلیوں کی وجہ سے حضرت. انڈیا کے پاس گئے، پھر انڈیا سے وہ آزاد ہو گئے حضرت. آج بنگلہ دیش کی بھی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، یہ سیلاب آیا آپ کو انہوں نے بھی امداد دی ہے. یار ہمارے اتنے خراب دن آ گئے ہیں، اب ہمیں بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا حضرت. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے وہ امداد لے بھی لی ہے حضرت. کسی کو حضرت جی اتنے نوجوان بیٹھے ہو یار، پاکستان کا حال دیکھ کے کسی کو رونا نہیں آتا ہے. اور حضرت جی پتہ میرے پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے؟ باہر والے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے، نہ بگاڑ سکیں گے، ان کا خواب ہی رہ جائے گا. اس کو جب لوٹا ہے حضرت جی گھر والوں نے لوٹا ہے. اس کی بدقسمتی ہے حضرت. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہے. میں حضرت جب لاہور میں تھا نا، ایک دن اسباق پڑھاتے ہوئے موڈ میں تھے استاد محترم، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اس وقت بھی نوجوانوں، دنیا میں واحد ملک ہے جاپان جہاں سب سے زیادہ سونامی، سب سے زیادہ زلزلے، اور جب سے ایٹم بم بنا ہے اس زمین پہ بسنے والا وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم کھایا ہے حضرت، جاپان. ناگاساکی، ہیروشیما حضرت، جس پہ ایٹم بم بھی گرایا گیا. لیکن اس کے باوجود حضرت اس کی ترقی دیکھو، ٹویوٹا بھی اس کی، ہونڈا بھی اس کی حضرت. ٹھیک ہے جی. استاد فرماتے ہیں کہ بھٹو کا دور تھا، بہت بڑا حضرت جی سونامی آیا، لیکن کسی سے اس نے امداد نہیں لی، کوئی جھولی نہیں پھیلائی، کوئی کشکول لے کے نہیں گیا جاپان کسی سے مانگنے، خود ہی کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں بھٹو اتنا حیران ہوا کہ بھٹو نے حضرت جی 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان. جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کیا کرتے ہیں جاپانی. بم بھی کھایا، سونامی بھی ہے، زلزلے بھی ہیں، چھا گئے دنیا پہ حضرت، کیا کرتے ہیں دیکھ کے آؤ ذرا ان کو. استاد فرماتے ہیں جی 12 بندے گئے. کہتے ہیں جی 11 بندے لبرل تھے، ان میں واحد میں مولوی تھا حضرت. کہتے جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے نا، 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے حضرت جی. کہتے 11 بندوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا کسی کے گھر، ہم نے ہوٹل ٹھہرنا ہے. کہتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا. میں نے کہا بھائی جتنی دیر ان میں رہوں گا نہیں تو دیکھوں گا کیسے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے تو نہیں نہ دیکھا جائے گا. کہتے میں پاکستان سے ڈائری لے کے گیا تھا. کہتے میں جو ان کی چیزیں مجھے اچھی لگی میں ان کو نوٹ کرتا رہا. کہتے ٹور ختم ہو گیا، آخری دن تھا، روانگی تھی پاکستان. کہتے میرے دل میں خیال آیا یار اس نے بڑی خدمت کی ہے میری، کچھ مجھے بھی تو کرنا چاہیے نا. کہتے میں نے کہا چلو بازار دیکھتا ہوں جا کے. کہتے میں بازار گھوم رہا تھا، آخر مجھے کیمرہ پسند آ گیا. یہ والا کیمرہ نہیں، وہ جس میں ریل ڈلتی تھی حضرت.
کہتے میں نے کیمرہ خریدا, میں گھر آ گیا. کہتے جب میں نکلنے لگا نا, جاپانی مجھے ریسیو کرنے چھوڑنے کے لیے نکلا, کہتے میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو کیمرہ تھما دیا. کہتے جاپانی بڑا ناراض ہوا, اس نے کہا حضرت یہ کیا آپ میری مہمان نوازی کا مجھے صلہ دے رہے ہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں, اس کا صلہ تو میں دے ہی نہیں سکتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں پاکستان جا رہا ہوں, پتہ نہیں ملاقات کبھی ہو سکے نہ ہو سکے, جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا, ٹھیک ہے جی. کہتے اس نے رکھ تو لیا, لیکن تھوڑا سا آگے چل کے نا وہ مجھے کہتا ہے حضرت اگر آپ برا نہ منائیں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھائی اس نے کیمرے کی رسید کا کیا کرنا ہے؟ کہتے رسید دے تو میں نے اس کو دی, میں نے بھی پوچھ لیا, میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں وہ جاپانی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی جاپان میں کوئی مہمان آئے گا نا, یہ نہیں کہ پاکستان ہمارا ہے جس نے ہم پہ ایٹم گرایا, اس میں سے بھی آ جائے, ہم مہمان ہونے کی وجہ سے جاپان سے خریدی گئی ہر چیز پہ اس کو 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. جو آپ نے کیمرہ لیا آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہے, یہ پرچی پہ لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کریں گا کہ تم, تو کہتے ہو جاپانی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا, کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا, کیمرہ میرے جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا, رسید دکھاؤں گا, ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا اور باقی پیسے دوں گا اس کو. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا وفادار ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ علماء سے نہیں جی, مشائخ سے نہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں یار. ایک سوال تاڑے کلوئی تھے اپنے کلوئی, بولیو یار اگوں ضرور ہے, بولیو اگوں, سچ بتانا یار ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے وفادار ہیں؟ بولو تو صحیح, اور منو تو صحیح, اوے سارا کچھ حکمرانہ تے پہاڑا لے, منو تو صحیح. میں آخری بار پوچھوں گا ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں یار؟ بولو تو صحیح نا. حضرت کا عرش پاک ہے, صاحب مزار کی نظر ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں میں خود نہیں بول رہا, میں میرپور تو گڈی چلا کے آیا وہاں پہ ہی, میرے جتنے نہیں ہمت ہی نہیں میں تقریر کرا نہیں, میں بیٹھا بھی اسی نیت سے گا. میرے 3 پروگرام کینسل ہوئے ہیں اس سے پہلے, میں نہیں جا سکا ان پہ. یہ حضرت کی نظر ہے کہ میں یہ اس لیول پہ بول رہا ہوں, میرا لیول ہی نہیں ہے یہ بولنا, یہ میں بول نہیں رہا, یہ بلوا رہے ہیں وہ. بول سلیمان 10 کر گل. اللہ میں تو صوفی منش آدمی ہوں, میرا مزاج ہی یہ نہیں ہے. یہ نظر ہے ان کی, وہ کہہ رہے ہیں بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں ہو گئیاں, تباہی کے قریب کھڑا پاکستان, دیوالیہ ہونے والا ہے. اور ممبر والوں اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کون کرے گا اس قوم کی تربیت آ کے؟ خود ہی تو بتاتے پھرتے ہو ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کوئی نبی نہیں آنا, اور ممبر مصلی والوں تمہاری ذمہ داری ہے. تم بھی اگر ککو بن کے بیٹھے رہے تو کون امت کو بتائے گا؟ کون ان کو جگائے گا؟ کون ان کو ہلائے گا؟ کون ان کو دکھائے گا؟ حضرت جی میں نہیں بول رہا, نہ میں اتنا دلیر ہوں کہ بولوں, میرے ساتھ کوئی گن مین نہیں, میں بچوں کی امی کے ساتھ آیا ہوں. حضرت کوئی میں نہیں بول رہا, وہ بلوا رہے ہیں مجھ سے. حضرت کب تک حضرت ہم خاموش کو گو بنے بیٹھے رہیں گے سارے؟ حضرت کب تک یہ خوش آمدیں چلیں گی؟ حضرت کب تک ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جائے گا؟ حضرت نہیں, سچ بات ہے, میں تمہاری اس بات کو نہیں تسلیم کرتا, میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا. 371 نے 22 کروڑ کو لوٹ لیا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا تمہاری اس بات, میں نہیں تسلیم کرتا تمہاری اس بات. تم سوئے پڑے تھے اور فیس بک کے ہیرو تو سویا پڑا تھا. اور یاد رکھنا پتر, وہ جو اوجے سریا پہ گئے, جنہوں نے ستاروں پہ کمند ڈالی, جنہوں نے ایران کی دھجیاں بکھیر دی, جنہوں نے روم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, جنہوں نے مصر جیسی بڑی سلطنت کو الٹ کے رکھ دیا. پتہ کیوں الٹا؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. ہاں جی, اور صرف حضرت جی خلیفہ نہیں, صرف امیر المومنین نہیں, پوچھنے والوں کو پتا تھا عمر مراد رسول بھی ہیں. عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں, عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے,
شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا امیر المومنین جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی کپڑے ہیں جو آپ کو بھی ملے، جو مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ایک ہی ملا، مجھے بھی ایک ہی ملا۔ حضرت میرا قد چھوٹا ہے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا، حضرت کا قد اونچا ہے، حضرت کا کیسے بن گیا؟ لیکن ہم فیس بک پہ پوچھتے ہیں، یہ قوم فیس بک پہ پوچھتی ہے، خواب و خیالوں میں رہنے والی قوم حضرت، لیکن وہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا، بیٹا اٹھ کھڑا، اس نے کہا تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، تینوں بھی ایک، مینوں بھی، امیر المومنین نو بھی ایک۔ امیر المومنین کا کیسے بن گیا؟ کیونکہ میں نے بھی اپنا سوٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا۔ نہیں پتر، اب نوجوانوں اٹھو پتر، دیکھو سمجھ نہیں آ رہی دعائیں کیا کر رہی ہے قوم، ہمارے نوجوان کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج۔ آپ کو آگے سے آواز نہیں آتی، مالک نے کرم کر رکھا، آتی ہے آواز، پتہ ہے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تجھے محمد بن قاسم بنتے کیا ہے؟ قوم دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ کوئی طارق بن زیاد بھیج، آگے سے آواز آ رہی ہے اور تجھے طارق بن زیاد بنتے کیا ہے؟ تو انڈیا کا ایکٹر ہی بنے گا، تجھے صلاح الدین ایوبی بنتے کیا ہے؟ تو انڈیا کا ایکٹر ہی بنے گا۔ یا اللہ کو ٹیپو سلطان بھیج، تجھے ٹیپو سلطان بنتے کیا ہے؟ جی باتیں کر رہی ہے قوم حضرت۔ وہ ٹیپو سلطان کی تلوار 100 کلو وزن 2.5 من آج بھی دہلی کے میوزیم میں پڑی پکار رہی ہے کو میرا حق ادا کرنے والا نہیں ہے۔ بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا حضرت، اٹھو طرف، اب اٹھو کچھ کریں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا، دعا کیا کرو یا اللہ میں محمد بن قاسم قبول کر لے، رب کریم میں صلاح الدین ایوبی قبول کر لے، یا اللہ میں طارق بن زیاد بننے کو تیار ہوں قبول کر لے، میں ٹیپو سلطان بننے کو تیار ہوں قبول کر لے۔ کوئی نہیں حضرت، اٹھو جی، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، اب کام کریں گے۔ اس وقت آپ کے پاکستان کو کام کی ضرورت ہے حضرت جی، ہیں؟ پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے، باہر والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس کو جب بھی لوٹا ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بس ایک کام کرنا حضرت، کامیابی پھر آئے گی، اخلاص کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا حضرت۔ ہاں جی، جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے حضرت، کامیابیوں کی وجہ کیا تھی؟ اخلاص حضرت۔ یہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لکھا ہے ایک دن حضرت نا اپنی خانقاہ میں بیٹھے لوگوں کو اخلاص پہ درس دے رہے تھے، تربیت کر رہے تھے۔ درس ختم ہوا، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، وہ عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے، تو ذرا یہ شفقت تو فرمائیں کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا حضرت۔ سب لوگ حیران رہ گئے، حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ آپ فرماتے ہیں شریعت جتنی اجازت دیتی تھی نا بال اس سے بڑھ چکے تھے، لیکن میں معذور تھا، پیسے کوئی نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑے بال دیکھ کے نا چہرہ پھیر لیا، فرمانے لگے جنید جا بال کٹوا کے آ۔ فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، اب پیر و مرشد نے حکم دیا، اب کوئی نہ کوئی سبیل بال کٹوانے کی نکل ہی آئے گی حضرت۔ اب فرماتے ہمارے محلے کا جو واحد تھا نا بندہ بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی،
میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور تیری دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں نا بال کاٹے گا، اگر ایسے بال کاٹے گا تو خود بھی بھوکا مرے گا، بچے بھی بھوکے مریں گے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے. ہاں میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر، ہاں میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے یہ سننا تھا، دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گیا. اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، اب بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے تو پھر بہ کے ڈی کا پہ ویلا ہوں گا تو کٹا گا. فرماتے نہیں، جو لوگ انتظار میں کھڑے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کرسی پہ بٹھا کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. حضرت جنید فرماتے ہیں بال کاٹتا جائے، ساتھ روتا جائے اور ساتھ بار بار یہ بات کہتا جائے، ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت ہیں آپ فرماتے ہیں وہ روتا رہا، بال کاٹتا رہا، میں بھی بیٹھا نیچے نیت کرتا رہا، اچھا بھائی اب تو ہے کچھ نہیں تجھ کو دینے کے لیے، لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. حضرت آپ فرماتے وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمرو بن عثمان مکی جیسے بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہو گئے. اب فرماتے ایک دن بیٹھے بٹھائے مجھے وہ یاد آ گیا، میں نے کہا ہوئے اس نے بال کاٹے تھے، بدلہ دینا اس کا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ دینار ڈالے، کچھ دراہم ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. تو اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اب بال کاٹنے والا جنید کو تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے لوگ تھے نا حضرت. اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی بات تو ضرور ہوگی. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کیا کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، ہم اس لیے ناکام ہیں. آپ چھوڑو حضرت، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. میں کہیں تقریر کرنے جاؤں تو میں چوری چوری اشتہار دیکھتا ہوں، میرا نام اتنے لکھا ہے کہ تھلے لکھا ہے، میں دیکھتا ہوں حضرت. آپ تو آپ رہے نا حضرت، میں دیکھتا ہوں حضرت میرے نام کے ساتھ کیا کیا لکھا ہوا ہے. درویش خطیب لکھا ہے اللہ تیرے جس نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گیا. اب کون علاج کرے گا؟ جس نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گیا، اب علاج کون کرے گا؟ حضرت طبیب بھی بیمار، لوگ پہلے ہی بیمار، حضرت علاج کون کرے گا؟ حضرت جی پھنس گئے حضرت ہم سارے. ہاں جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہاں جی وہ سلسلہ علیہ بھی قادریہ نشائیہ جی ہیں، اور قربان جاؤں یہ نہیں کہ صرف قادریوں کے حضور غوث پاک ہیں، ہمارے بھی ہیں، چشتیوں کے بھی ہیں، سہروردیوں کے بھی ہیں، غوث اعظم سب کے ہیں. وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے. اب تو حضرت اتنا آئینہ بیبیاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. بندوں کے بھی بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں حضرت، وہ بھی بہ کے حضرت جی منہ رگڑواندے ہوندے نے اپنا. آئینہ دیکھنا ضرور لیکن ذرا آئینے سے بچ کے رہنا، کیونکہ صوفیوں نے آئینے کو اچھا نہیں جانا، کیونکہ صوفی کہتے ہیں روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت، اور جو آئینے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا. کیونکہ حضرت آئینہ آپ کو آپ کی ویسٹ کوٹ دکھائے گا، آئینہ آپ کو آپ کے کپڑے دکھائے گا، لیکن آئینہ آپ کو یہ نہیں دکھائے گا کہ تیری آنتوں میں پخانہ بھی ہے، تیرے مثانے میں پیشاب بھی ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم بھی ہے، تیرے منہ میں تھوک بھی ہے، تیری رگوں میں خون بھی ہے، تیرے پتے میں سفرا بھی ہے، تیری تلی میں سودا بھی ہے. یہ تجھے تیری ویسٹ کوٹ اور تیرے کپڑے دکھائے گا، جو گند تو لے کے گھوم رہا ہے وہ نہیں تجھے دکھائے گا کوئی بھی. ایک آئینہ ہے جو ملتا ہے وہ دکھاتا ہے اندر حضرت، اور جس کو وہ آئینہ مل گیا نا پھر وہ یہی کہتے رہے برا ٹونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. کیونکہ ہم آئینے کے ڈسے ہوئے ہیں،
آئینے نے ویس کوٹ دکھائی، آئینے نے پگ دکھائی، آئینے نے داڑھی دکھائی، آئینے نے مونچھیں دکھائیں تو ہم اکڑ گئے۔ آئینے نے گل احمد کا سوٹ دکھایا، آئینے نے الکرم کا سوٹ دکھایا مایا والا، تو ہم نے سمجھا پتہ نہیں ہم کیا توتے کھائے حضرت جی۔ اللہ قربان جاؤں حضرت جی، بابا فرید کمال لکھا۔ آپ فرماتے ہوئے نہ آئے گل احمد اور الکرم کے جھوٹ میں نہ آنا، بلکہ کیا فرماتے ہیں، ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ شیشے کے دھوکے میں نہ آنا۔ اور پھر حضور بلے شاہ نے بھی لکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہائے ہائے ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، اور ماٹی قدم کریں دی یار۔ سب سے خوبصورت شعر جو مجھے لگتا ہے، کمال کر دیا جی۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار، ابو سردار، امی بچہ بچیاں سیاں، چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھیڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ شیشے کے دھوکے میں نہ آنا کبھی بھی حضرت۔ وہ شیشہ مانگنا جو تجھے تیرا اندر دکھائے۔ وہ جتنے صوفی ہیں نا، سائیں محمد، یہ سائیں محمد دین مسکین و شاہی رحمت اللہ تعالیٰ، یہ وہی تو تھے جن کے پاس وہ شیشہ تھا جو اندر دکھاتا تھا حضرت، جو اندر دکھاتا۔ وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی شیشہ تھا، آپ بھی دیکھا کرتے تھے۔ وہ ایک دن ہوا کچھ اس طرح، خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اب ادھر وضو کا وقت قریب آ گیا، یہ والا دور تو ہے کہیں نہیں کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے شیشہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل نہ شیشے نہ اس طرح بازار، چیزیں تھیں لیکن کم یاب تھیں حضرت۔ اب وہ بڑا پریشان، یار جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشہ مانگے گے تو کیا جواب دوں گا، لیکن خادم بھی تو حضور غوث اعظم کا تھا نا، جب چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے حضرت، اس میں کتنے کمالات آ گئے ہوں گے حضرت۔ وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے اسے کہا بھائی شیشہ کدھر ہے آج؟ تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا اور مجھ سے گر کے ٹوٹ گیا، وہ کیا کہتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضرت میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں، اپنا نام ہی نہیں لیا حضرت، ذات کو لے آیا حضرت۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اب کدھر حضرت؟ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب الگ کیا ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ او یار تم تو فیس بک پہ ڈال رہے ہو، میں حضرت پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ، وہ کو حاجی تھا تو حضرت اس کے گھر چلے گئے اس سے ملنے، حج سے آیا تھا۔ وہ جب کھانے کا وقت آیا نا وہ اپنے نوکر کو پتہ کیا کہتا ہے، او والے پانڈے ہیں جو کھانا لے کے آ جڑے میں پچھلے حج تے لے کے آیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے والا بھی گیا پچھلا بھی گیا، اے والا بھی گیا۔ احتیاط کرو یار، اخلاص لے کے آؤ۔ میں حضرت صاحب کہیں پتہ چل گیا کہ جی کوئی حضرت ہے 65 سال عمر ہو گئی ہے، کوئی نماز نہیں کوئی حج، محنت شروع کی جا کے حضرت جی 3 پہ مانے 4 پہ آئے 5 پہ آ گئے، حج کے دن آ گئے، میں پھر چلا گیا۔ میں حضرت صاحب اس سال آپ نے حج پہ جانا ہے، مجھے پتا کیسے کیا کہتے ہیں، مصباحی صاحب میں تو نہیں حج پہ جانا، میں کیا ہوں، کہتے میں نے سنا ہے جو حج پہ جاتے ہیں وہ وہاں مر جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتا امیر بندہ بڑا ڈرتا ہے مرنے سے حضرت جی، اتنے بڑے پیسے چھوڑ کے میں مر جاؤں گا حضرت جی۔ میں نے کہا نہیں حضرت جی حج تے جانا ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ ہم نے نا اس سال تو حضرت جی گورنمنٹ کا حج 12 لاکھ کا تھا نا، ہم نے 12 لاکھ میں نا ان کو جب 3-4 لاکھ کا حج ہوتا تھا، بڑا مہنگا لگژری حج ہم نے ان کو کروا کے دیا، 7-8 دن والا ہوتا ہے حضرت جی۔ وہ چلے گئے، جو ان کا پی اے تھا نا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پاویں 7-8 لاکھ والا حج نام مشقت کا ہی ہے، تکلیف ان کو بڑی ہونی ہے ادھر، اس لیے یہ جب آئیں نا تو انہیں پہلی کال مجھے کرنی ہے۔
تاکہ میں آ کے ان کی دل جوئی کروں، بندہ کہیں دل برداشتہ ہی نہ ہو جائے۔ وہ جب واپس آئے نا مجھے پی اے کی کال آ گئی، میں حضرت مبارکباد دینے چلا گیا، میں نے جا کے مبارک دی، میں حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی مبارک ہو، مجھے پتہ ہے تکلیفیں آئی ہوں گی، ایسے ویسے کر کے میں نے بندہ راضی کر ہی لیا حضرت۔ اب حضرت وہ جس جگہ بیٹھے تھے نا اپنی جگہ پہ جہاں وہ کام کر رہے تھے بقول ان کے، وہ کہتے ہیں میں اس جگہ پہ 20 سال کا تھا جب بیٹھا، 65 سال عمر ہو گئی، اس کا مطلب ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے 45 سال ہو گئے۔ اب ان کے نیچے جتنے بھی ورکر تھے نا وہ ان کو کہہ کے پکارتے تھے بہو جی۔ اب جو بندہ بھی مبارکباد دینے آئے نا حج کی، وہ یہ نہ کہے حاجی صاحب مبارک ہو، کیونکہ پکا ہوا تھا، وہ کہ بہو جی حج دی مبارک ہوئے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ چہرے کے تیور بدل رہے ہیں، آہستہ آہستہ کان سرخ ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ غصے سے رنگ لال ہو گئے، اور میں کہ چلو دیکھتا ہوں کہاں تک چلتے ہیں۔ میں نے انگلیوں پہ گننے شروع کر دیے، 10 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں، جب 17ویں بندے نے بھی آ کے کہا نا حاجی بہو جی حج دی مبارک ہوئے، 17ویں پہ پھٹ پڑے، اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اوے میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آئے ہیں، تسی اجے بھی بہو جی کہن ڈے ہو۔ ہم تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جی اللہ کے لیے ہیں جی ماشاءاللہ جی۔ یہاں پڑھانے والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا، وہ مثلاً جو حدیث کی اسناد ہوتی ہیں نا، مثلاً ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھ لینا، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد مشکات کسی میں نہیں لکھا حاجی ابو ہریرہ۔ حضرت لکھے کتے کسی میں نہیں لکھا حاجی ابو بکر صدیق، کسی میں نہیں لکھا حاجی عمر فاروق، کسی میں نہیں لکھا حاجی عثمان غنی، کسی میں نہیں لکھا حاجی علی المرتضی شیر خدا تاجدار حال ادا مولا مشکل کشا۔ حضرت جنہوں نے حج کیے سانو حج دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حاجی لکھوانا کو غلط بات، جم جم لکھواؤ، لیکن حضرت جی اس کے لیے ہیں، اس کے لیے حضرت ہیں، اس کے لیے حضرت جو بھی کرنا حضرت اس کے لیے کرنا، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔